اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی سید الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ تمام ناظرین اور حاضرین اور مؤمنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اس وقت ہم آپ کی خدمت میں نماز عید الاضحیٰ کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک عظیم بیماری کا پوری دنیا پہ اثر ہے، اور وہ مہلک بیماری جس کی وجہ سے انسان کی داخلی اور خارجی، گھریلو اور بیرونی ہر اعتبار سے انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکل میں مبتلا ہے، اور انسان اپنی عبادی اعمال بھی اس طریقے سے انجام نہیں دے پا رہا ہے کہ جو دینا چاہیے تھا، چونکہ حکومت کی طرف سے اس مہاماری میں کسی کو اجتماعی شکل میں کسی بھی عبادت گاہ میں جمع ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، تو ہم نے سوچا کہ مومنین تک یہ نماز عید الاضحیٰ کے حوالے سے پیغام دیتے ہیں، اس کا طریقہ بتا دیں تاکہ مومن گھر پر رہ کے بھی اس کے ثواب سے محروم نہ رہ سکے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے عید الفطر کے حوالے سے کچھ گفتگو اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ پیش کیا تھا۔ سیم وہی طریقہ جو عید الفطر کا طریقہ ہے وہی طریقہ عید الاضحیٰ کا ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کلپ کو دیکھا ہوگا، تو وہی طریقہ، صرف نیت بدلنی ہے۔ اب انسان کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے، لوگ چونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے اور انسان اس کو عمل انجام دینے کے بعد پھر فراموش کر دیتا ہے، لہٰذا ہم نے محسوس کیا کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ بھی آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں۔ عزیزان، سب سے پہلے 10 ذی الحجہ کی صبح غسل عید الاضحیٰ، اس کی نیت یہ ہوگی کہ غسل عید الاضحیٰ کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، اور آپ جس طریقے سے دیگر غسل کرتے ہیں اسی طریقے سے اس غسل کو انجام دیجیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز عید الفطر کی طرح 2 رکعت ہے، جو جماعت اور فرادہ دونوں اعتبار سے پڑھی جا سکتی ہے۔ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ نماز مستحب ہے، لیکن ظہور امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ نماز واجب ہو جائے گی۔ عید الفطر کی طرح 2 رکعت ہے، اور ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کے لیے مخصوص کوئی ایسے سورے نہیں ہیں کہ جن کا پڑھنا واجب ہو، بلکہ بہتر ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد سورہ والشمس پڑھیں، یہ بہتر ہے، یعنی مستحب ہے، اور مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد سورہ والشمس پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ غاشیہ، اور اگر یہ سورے کسی کو نہیں یاد ہیں تو پھر اس سے دوسری منزل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یعنی سورہ سبح اسم پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ والشمس وضحاہا کی تلاوت کریں، یہ بہتر ہے۔ اور اگر یہ سورے آپ کو نہیں یاد ہیں تو پھر جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے بعد سورہ مبارکہ حمد کے اس سورے کو پڑھ لیں، انا انزلنا پڑھ لیں، قل هو اللہ پڑھ لیں، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، یا جو بھی انا اعطینا پڑھ لیں، جو بھی مختصر سے مختصر یا بڑے سے بڑا جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے، آپ اس کو اس سورہ مبارکہ حمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ بس یاد رہے، یہ دھیان رہے کہ پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے 5 قنوت ہیں، اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 4 قنوت ہیں، اور قنوت کی ایک مخصوص دعا بھی ہے جسے
پڑھا جاتا ہے، اس کا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت، پوری دعائے قنوت میں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہے تو پھر ربنا اغفر لی ولوالدی یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا جو بھی دعا اس کو یاد ہے وہ پہلے 5 قنوتوں میں اور دوسرے 4 قنوتوں میں دوسری رکعت کے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ نہیں یہی دعا ہونا چاہیے، بلکہ وہ جو بھی دعا اس کو یاد ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر وہ صرف درود پڑھ دے ہر قنوت میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو چونکہ درود بھی دعا ہے، بس اتنا بھی کافی ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔